گناہوں کے نتائج پر غور کرنے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ توبہ کی توفیق یقیناً رب تعالیٰ کے کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بارگاہ الہی میں صدقے دل سے دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر انسان گناہوں کے انجام پر غور کرے تو رحمت الہی سے دل نرم ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں گناہوں کے جو نتائج بیان ہوئے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس رب کریم نے پیدا فرمایا، جو رزق دیتا ہے، جس کے حکم سے سانس چل رہا ہے، جس کی رحمت کے بغیر کوئی معمولی کام بھی درست نہیں ہو سکتا، اگر معاذ اللہ وہ ناراض ہو جائے تو انسان کے دامن میں کیا رہ جائے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنے غضب کے مستحق بد نصیبوں کا تذکرہ کر کے فرمایا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کرتے رہے۔ نمبر 2، دل سخت ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ دل سخت ہو جائے تو قرآن و حدیث سننے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ خوف الہی سے رونے کی توفیق نہیں ملتی، نمازوں اور دیگر عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نبوی مروی ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت زادت حتى يعلو قلبه۔ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا، یہ وہ زنگ ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دل پر زنگ چڑھا دیا۔ نمبر 3، توفیق خیر سے محرومی۔ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت رب کریم کے کرم سے ہے۔ اگر وہ محروم کرے تو آہستہ آہستہ سنتیں پھر فرائض بھی چھوٹنے لگتے ہیں اور انسان بڑے بڑے گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، انہیں کرنے کے بعد شرم بھی نہیں آتی۔ نمبر 4، رزق کی تنگی اور مشکلات۔ مالک کرم فرمائے تو معمولی تھوڑے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور وہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن رحمت نہ ہو تو کثیر زیادہ بھی بے برکتی کی وجہ سے کفایت نہیں کرتا۔ موجودہ معاشی حالات ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔